الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ حضرات، ایک آدمی صبح کے وقت پانی کی بالٹی پانی کے نل کے نیچے رکھتا ہے، سارا دن پانی چلتا رہتا ہے لیکن وہ بالٹی بھرتی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس بالٹی کے نیچے کچھ سوراخ ہو جاتے ہیں جن سے جتنا پانی اس کے اندر جاتا ہے وہ سارے کا سارا پانی اس کے نیچے سے خارج ہوتا جاتا ہے۔ تو کسی کہنے والے نے کہا پہلے یہ سوراخ تو بند کرو۔ جیسے ہی وہ سوراخ بند کرتا ہے تو وہ بالٹی فوراً بھر جاتی ہے۔ ایسے ہی ہم کچھ نیک اعمال کرتے ہیں، بہت سارے نیک اعمال کر لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے اعمال کر لیتے ہیں جس سے نیکیوں کی بالٹی کے اندر سوراخ ہو جاتے ہیں اور ان سوراخوں سے وہ ساری نیکیاں ضائع ہوتی جاتی ہیں۔ اگر ہم ان سوراخوں کو بند کر لیں تو ہم اللہ کے مقربین میں شامل ہو سکتے ہیں، ہماری نیکیوں کی بالٹی بھر سکتی ہے۔ وہ سوراخ کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک ہے کسی کی غیبت کرنا، کسی کی پگڑی اچھالنا، کسی عزت کو تار تار کرنا، اور اسی طرح حسد کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَإِنَّ الْحَسَدَ إِيَّاكُمْ الْحَسَدَ، حسد سے بچو، فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اسی طرح کسی کے بارے میں دل میں بغض، کینہ رکھنا، اور اسی طرح کسی سے ذاتی رنجش کی بنا پر اس سے نہ بولنا۔ 3 دن سے زیادہ اگر کوئی بندہ کسی سے بولتا نہیں ہے تو اس بندے کا نامہ اعمال اوپر نہیں چڑھتا، اس کی نیکیاں اوپر نہیں جاتی۔ یہ بہت بڑا سوراخ ہے نیکیوں کی بالٹی کے اندر۔ اور اسی طرح کسی کو بلا وجہ مارنا، کسی کو گالیاں بکنا، یہ بھی انسان کی نیکیوں کی بالٹی کو خالی کر دینے والے اعمال ہیں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت والے دن کچھ لوگ آئیں گے، ان کی نیکیاں تہامہ پہاڑوں کے جیسی بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی، لیکن ایک آئے گا، اللہ جی ضربنی ھذا، اس نے مجھے مارا تھا۔ دوسرا آئے گا شتمنی ھذا، اس نے مجھے گالیاں بکی تھیں۔ تو طرح طرح کے یہ سارے جو ہے یہ سارے آ جائیں گے، اور اس کی نیکیوں کی جو بالٹیاں ہیں وہ خالدی اوپر تہامہ پہاڑوں جیسی نیکیاں ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ جب وہ اس کی نیکیاں کچھ باقی نہیں رہیں گی، لیکن ابھی حساب لینے والے باقی ہیں جن پر اس نے ظلم کیا تھا، کسی کا حق مارا تھا، کسی کو گالیاں دی تھیں، کسی کو تکلیف پہنچائی تھی، ابھی حقدار باقی ہیں۔ پھر ہوگا کیا؟ ان کے گناہ اس نیکیاں کرنے والے یہ بڑے حاجی صاحب جو ہیں ان کے ذمے ڈال دیا جائے گا گناہ، اور پھر اس کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح نیکیوں کی بالٹی میں بہت بڑا سوراخ یہ بھی ہے، ہم بہت صدقات بھی کرتے ہیں، نماز پابندی سے، نوافل تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، حج بھی باقاعدگی سے کرتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، لیکن اگر ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے ہمارا ہمسایہ محفوظ نہیں ہے تو یہ بھی اتنا بڑا سوراخ ہے کہ جو جہنم میں انسان کو لے جا سکتا ہے۔ جیسا کہ ایک آدمی کا جنازہ آپ کے پاس سے گزرا تو آپ نے فرمایا لوگوں نے اس کی اچھی تعریف کی، فرمایا واجبت، دوسرے کی بری تعریف کی تو کہا واجبت۔ صحابہ نے پوچھا دونوں کے لیے واجبت کہا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس کی اچھی تعریف کی گئی تھی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس کی بری تعریف کی گئی تھی اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ تو عزیزو، یہ جو فرشتے لوگوں کی گواہیاں ہیں نا، فرشتے لکھتے ہیں، ان گواہیوں کو اپنے حق میں کرنا چاہیے، نہ کہ ایسے اعمال کریں، اپنی ایسی زبان استعمال کریں، اپنا رویہ ایسا کریں کہ جس سے ہمسایوں کو
گزرنے والوں کو تکلیف پہنچے اور ہماری نیکیوں کی بالٹیاں خالی ہوتی جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال سے محفوظ رکھیں جو ہماری نیکیوں کو ضائع کر دیں۔ وآخر دعوانا